شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور اے حبیب، ایمان والوں کو بشارت دو، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلیم ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھے، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شخص اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانشمندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو،
اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو۔ اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔